نے عطا فرمایا اور تجھے تیرے سینے میں میں نے اپنا نور ڈالا قرآن والا، اس قرآن کے ذریعے سے مکے والوں کو بتا، لوگوں، مکے والے ہو، سرداروں، قریشیوں، خان صاحبوں، ریس صاحبوں، جام صاحبوں، اللہ تو ہے۔ آج کے بعد جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں کہیں گے، آج کے بعد آپ بولیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنا تعارف کر، اپنا شان بتا، اور تو بول کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، پیغام بر ہوں، ہادی سبل ہوں، شاہ کل ہوں، فخر الرسول ہوں، تاج و سبل ہوں، رحمت للعالمین ہوں، اولین و آخرین نبی ہوں۔ میں قصبے کا نبی نہیں، میں شہر گاؤں کا نہیں، ایک ملک کا نہیں، عرش سے لے کر فرش تک، مغرب سے مشرق تک، جنوب سے شمال تک، پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، سب کا میں رسول اور نبی ہوں۔ یہ بتا، اعلان کر میرے بھائیوں۔ اس اعلان سے پہلے کوئی جھگڑا نہیں، حضور کا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، سب تعریف کرتے تھے۔ لمبی بات ہے، ٹائم نہیں ہے۔ رسول اللہ کا قرآن آنے سے پہلے، اس اعلان سے پہلے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ مکے والے کافر تھے، بڑے کھٹے ٹیڑھ مشرک تھے، شرابی کبابی تھے، رہزن اور ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، خیراتیں بھی کرتے تھے، صدقے بھی دیتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، مہمان نواز تھے، مگر ظالم بھی تھے، جیسے ہمارے ہاں میرے بھائیوں۔ تو ان سے کہا جاتا تھا تو کہتے کہ اللہ کو ہم نہیں مانتے، اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ آج بھی مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ہے بابا۔ تو آگے کون سمجھے گا؟ اللہ تو ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، اس کے احکامات ہیں، اس کا قانون ہے، اس کو کون سمجھے گا؟ تو جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اپنا تعارف بتلایا، تو میرے بھائیوں توجہ طلب ہے، وہ ماننے والے، پیار کرنے والے، گلے لگنے والے، محمد 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 بن عبداللہ، آج کے بعد محمد الرسول اللہ، وہ پیار کرنے والے، گلے ملنے والے، تعریفیں کرنے والے، ان کو آگ لگ گئی، مخالف ہو گئے۔ قرآن آیا، اعلان ہوا، نبی نے اپنا تعارف کروایا، جنگ لگ گئی، رسول سے جنگ لگ گئی، نہ دینا نہ لینا، نہ زمین کا، نہ مربع کا، نہ رشتے کا، نہ کسی چیز کا، اسی کا جھگڑا شروع ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہے، تو محمد رسول اللہ کیسے بن گیا؟ تیرے پاس جبریل اور یہ عجیب عجیب نعوذ باللہ حرکتیں کرتا ہے، کلامیں پڑھتا ہے، بات بتلاتا ہے، ہمارے خلاف چلتا ہے۔ خلاف چلنا کیا ہے؟ اب یہ قرآن جو ہے بسم اللہ سے والناس کی سین تک 30 پارے، یہ قرآن قانون ہے۔ اور میں نے عرض کیا جی میں پرائمری ہوں، میں نے 5 کلاسیں پڑھی ہیں، وہ 5 والا اتنی تعلیم والا ہوگا، مڈل والا 8، میٹرک، پھر بی اے ایف اے جو بھی ڈگری ہیں، اور ساری ڈگری ایک طرف، یہ جو ڈگری ہے یہ مولا کی ڈگری ہے، یہ بندوں کی بنائی ہوئی پروفیسروں کی، مولویوں کی لکھی کتابیں، اور یہ جو ہے رب کی ڈگری ہے، رب کا قانون ہے۔ قانون کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ کھائے پیے چلے اٹھے بیٹھے ایک قانون کے مطابق، ایک طریقے سے رہنا سہنا، شادی غمی، کاروبار، تجارت، بزنس، مرنا جینا، اخلاق، املاک، سیاست، ریاست، فراست، جو بھی کرے قانون کے دائرے میں رہ کر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 30 پارے قانون بنا کے بھیج دیا، اور رسول سے فرمایا میرے پیغمبر کو، محمد رسول اللہ کو، تو رسول بھی ہے اور تو قانون دان بھی ہے، تو حاکم بھی ہے، تو منصف بھی ہے، تو پیغمبر بھی ہے،
یہ جو کچھ میں دے رہا ہوں نا، یہ جو بگڑے ہوئے ماحول میں ہیں ان کو اس کے مطابق چلانا ہے۔ قرآن جو کہے گا، جو قرآن بتلائے گا، جو قرآن حکم کرے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ جو اس کے خلاف کرے اس کے لیے میں اللہ سزا لکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اب قرآن سے پوچھتے ہیں تو اللہ نے کہا میرے پیغمبر اعلان کر۔ یہ سبزی والا آتا ہے بیچارہ، اعلان کرتا ہے، کتنے نام گنتا ہے۔ اسٹیشن پہ جاؤ تو گاڑی والے کتنے سٹاپ ہیں، بس پہ جاؤ تو کتنے سٹاپ ہیں، کپڑا بیچنے والا، عطر بیچنے والا، اور یہ جو ہے اس کی طرف سے اعلان اور اللہ کروا رہے ہیں۔ پتہ تو چلے مکے والوں کو کہ محمد نہیں رہا، اب اس کو مقام مل گیا، عہدہ مل گیا، منصب مل گیا ہے، تو اس منصب کو ظاہر کر، اپنے مقام کو بتا، رتبے کو بتا، شان کو بتا، اور میرا پیغمبر اعلان کر، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُلْ، میرا پیغمبر بول بتا دیجئے، بول دیجئے، آنکھ کہہ دیجئے۔ سندھی میں ان کے بدھا، انہوں سنا، ان کو بتا، قُلْ یا ایھا الناس، پوری دنیا سے جو سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، پوری دنیا قُل، بول میرا پیغمبر بتا، میرا پیغمبر ان کو کہہ دے، سنا دے اپنی طرف سے جو میں نے تجھے دیا، اعلان کر، قُلْ یا ایھا الناس، آئو لوگو، شاہو، گداؤ، غریبو، امیرو، عربیو، آدمیو، فارسیو، ہندیو، او سندھیو، فلانے قبائلو، یا ایھا الناس، آئو لوگو، ادا، قُلْ یا ایھا الناس، یہ تھی وہ نا جڑبو، قُل، توجہ بھائی، اللہ فرما رہے ہیں میرا پیغمبر بول، اپنی تعریف بتلا۔ مولوی صاحب اس دن یہ 15-20 دن نظر نہیں آتے، کام گئے تھے؟ جناب میں حج پہ گیا تھا۔ ہم نے اپنی تعریف شروع کر دی ہے۔ ایک حج نہیں بابا، میں تو ہر سال جاتا ہوں، اللہ حجاج الکرام ہوں، پاؤں ہمارے زمین پہ نہیں لگتے۔ نبی اپنے تعارف کو بتا نہیں رہا، عرش والا کہتا ہے اپنا تعارف تو کرا، اپنی پہچان تو کرا، اور کس کے ذریعے، کس چیز کے ذریعے سے؟ فرمایا جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، قانون جو آیا ہے، تعلیم آئی ہے، پروف آیا ہے، وکالت آئی، کفالت آئی، رہبری کا سرٹیفکیٹ آیا، یا ایھا الناس، ایو لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں محمد، انی بے شک میں محمد کہہ رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا مقرب ہوں، پوری دنیا سے اعلیٰ افضل ہوں، عرش سے بھی اعلیٰ، فرش سے بھی اعلیٰ، عرشوں سے اعلیٰ، فرشوں سے اعلیٰ، سورج سے اعلیٰ، چاند سے اعلیٰ، پوری کائنات سے اعلیٰ، لا مثال لہ ولا مثل لہ، میری مثال کوئی نہیں، میرا سیمپل میرے بعد کوئی نہیں، میرے ہم پلہ کوئی نہیں، میرے نالدہ کوئی نہیں، میرے ساتھ والا کوئی نہیں، اس کے ساتھ والا کوئی نہیں، میں کہوں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کس لیے آیا ہے؟ کس کے پاس آیا؟ الیکم جمیعاً، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے پوری دنیا کے لیے۔ کس نے بنایا؟ مکے والوں نے پوچھا کس نے بنایا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، میں یتیم، میرا بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، مربے نہیں، دکان نہیں، ساز و سامان نہیں، پیسہ نہیں،
کھیتی باڑی نہیں، میں یتیم ہوں، پیدا نہیں ہوا ابا مر گیا، 6 سال کا ہوا مما چلی گئی، 9 سال کا ہوا دادا چلا گیا، پر گھر میں رہتا ہوں، میرا اللہ کے بغیر کوئی نہیں، مگر میں سب سے اعلیٰ ہوں، رسول اللہ چنا ہوا ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، سب کے لیے آیا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے۔ پوری دنیا کا رب کون ہے؟ سچا بادشاہ، سچا سچا کھرا پکا لا ریب عیب اللہ، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے آسمان 7 ہیں، اس کے اندر پھر فرشتے ہیں، آسمانوں میں خلائے، آسمانوں کا رب والارض، زمینوں کے اندر دریا بر و بحر جنگلات، جو دنیا ہے اس کا بنانے والا، اس نے مجھے بھیجا، اس کا نام کیا ہے؟ کتنے پاگل تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس اللہ کی بادشاہی ہے جو آسمانوں کا بھی بادشاہ، زمینوں کا بھی۔ کہنے لگے کیا نام ہے اس کا؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر میری تعریف کر، اپنا بھی شان تو نے بتایا، میرا بھی بتا، لا الہ الا لا، میرے بغیر کوئی داتا نہیں، میرے بغیر کوئی کائنات کا بنانے والا نہیں، میرے بغیر کوئی شاہوں کا مالک نہیں، میرے بغیر پیدا کرنے والا کوئی نہیں، میرے بغیر جانے والا کوئی نہیں، خوشیاں دینے والا، غمی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، غریب بنانے والا، امیر بنانے والا، منصب عہدے دینے والا، لا الہ الا ہو۔ کیا کرتا ہے؟ جناب تیرے پاس ڈگری تو ہے تو کرتا کیا ہے؟ ذرا میں پڑھاتا ہوں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، میں قاضی القضات ہوں، میں وکیل صاحب ہوں، میں مقرر ہوں، میں مبلغ ہوں، میں محدث ہوں، میں مفسر ہوں، میں فلانا ہوں، پائلٹ ہوں، میں جرنیل ہوں، میں کرنیل ہوں، میں فلانا ہوں، میں انسپکٹر ہوں، میں ایس پی ہوں، میں ڈی ایس پی ہوں، لا الہ الا ہوا، میرا پیغمبر وہ رسول مجھے اس نے بنایا جس جیسا رب دنیا میں کوئی نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ وَيُمِيتُ، وہ اللہ ہے جس نے مجھے رسول بنایا، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے۔ زندہ کون کرتا ہے؟ بولو۔ جب یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کافر تھا نمرود، کہنے لگا میں اللہ، پیسہ آتا ہے نا، دنیا آتی ہے، اللہ جب عزت دیتا ہے تو بندہ بگڑ جاتا ہے، پھر نہ وہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں، ہاتھ میں ڈنڈا لٹ ہے، پھر ریاست فراست عہدہ منصب، تو میرے بھائیوں وہ بگڑ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بنایا، یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، نمرود کہنے لگا جی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میں تیرے پاس آیا ہوں، تیرے ملک میں پیدا ہوا ہوں، تیری بادشاہی میں پیدا ہوا ہوں، آزر کا بیٹا ہوں، کنبے قبیلے خاندان والا ہوں، مگر تجھے دعوت دینے آیا ہوں، کس کو مان لے؟ بولو، اللہ کو مان لے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے۔ تو کون ہے؟ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اللہ کا یار ہوں، اللہ کا دوست ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، اللہ کا مقرب ہوں۔ تو تیرا اللہ کیا کرتا ہے؟ اذ قال ابراہیم، اس نے کہا ابراہیم بتا، مجھے کہتا ہے اللہ ہے تو نعوذ باللہ علیاذ باللہ،
نقل کفر کفر نہ باشد، یہ تو میں بادشاہ، سونا ہے چاندی نوکر چارک پجاج شجاعت سب کچھ میرے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے نا۔ تیرا رب کیا کرتا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود کافرہ، اے بے ایمانہ، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، اندر بنا کے اندر سے ضائع کر دیتا ہے، پیدا کر کے مار لیتا ہے، لے لیتا ہے، 10 سال کا بنا کے لے لیتا ہے، جوانی دے کر مار دیتا ہے، بڑھاپا دے کے مار لیتا ہے، چھین لیتا ہے، مجھے بستے ہوئے گھر برباد کر دیتا ہے، شاہیاں لے لیتا ہے۔ رب الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی۔ وہ تھا بے وقوف جاہل، رب رسے تے مت کھسے، کہنے لگا وہ ابراہیم قال انا احیی و امیت۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ مارتا بھی ہے، اللہ زندہ بھی کرتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسے کرتا ہے؟ قاصد کو بھیجا، وہ جیل میں جو 2 بندے پڑے ہوئے ہیں نا، ایک کو رہا ہونا ہے، ایک کو عمر قید ہے، ان دونوں کو پیش کرو۔ ملزم مجرم لائے گئے، جس کو چھوڑنا تھا اس کو تلوار سے اڑا دیا، اور جس کو پھانسی لگنی تھی اسے چھوڑ دیا۔ قال انا احیی و امیت، اے ابراہیم دیکھ، تو کہتا ہے میرا رب مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، دیکھ نا میں نے کیسے کر دیا، ایک کو مار دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ ایک ہوتا ہے بادشاہ، ایک ہوتا ہے پادشاہ، بادشاہ اور پادشاہ، ملا اور ملا۔ ملا مولوی سے، عالم سے، اس کا یار، اس کے دین کا مددگار، ملا منا شیطان۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا، کافر نے، مردود نے، ملعون نے، اے ابراہیم دیکھ یہ تو میرا بس بھی چلتا ہے، کوڑا دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اس کے سامنے وہ دلیل رکھوں، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے نمرود، تو کہتا میں نے یہ کر دکھایا، میرا رب ہوا ہے جو صبح سورج مشرق سے نکالتا ہے، اندھیرے سے روشنی کرتا ہے، مغرب کے ٹائم میرا اللہ اتنے بڑے سورج کو چھپا دیتا ہے۔ تو کہتا میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں الہ پاک ہوں، میں اللہ ہوں، تو ایسے کر، اللہ ادھر سے نکالتا ہے، تو ادھر سے نکال کے پتہ چلے تیرا۔ قال انا احیی و امیت، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، وہ ادھر سے نکالتا ہے، تو ادھر سے نکال۔ اس نے اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بول۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ بول، کر آڈر، سورج کو چھپا دے، ادھر سے نکل آئے، پھر میں تجھے مانوں گا، تو بھی رب ہے، تو خدا ہے۔ نالے کا مردود شیطان، ابلیس کا نسل والا، بول بول۔ اللہ فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، بھوک ہلک آ گئی، بغلیں بجانے لگا، تالیاں بجانے لگا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ میرا محمد کریم اپنی امت کو سبق دے دے، جو بندہ بے انصاف ہو، ظالم ہو، قانون کے بے حرمتی کرنے والا ہو، رب اسے کبھی ہدایت دیتا۔ جنگ پہ آ گیا، ابراہیم کے مارنے کے لیے آ گئی، فرمایا میں تجھے رب نہیں مانتا، میرا رب اللہ۔ اس نے کہا مان، میں یہ کر دوں گا، لمبی بات ہے،
بھائیو ابراہیم علیہ السلام کو لے گیا، کشتی میں ڈبا دو، دھکا دینا، ابراہیم واپس آئے، پہاڑ پہ گرا دینا، چکنا چور ہو جائے گا، سارے گئے، ابراہیم واپس آئے۔ آخر میں کیا کیا؟ جنگ لگائی، فوج کو بولا، کمانڈو کو، ٹائیگر فورس کو، اس کو لے جاؤ میدان میں کھڑا کر دینا، 1 2 3 جب کور کمانڈر اعلان کرے 1 2 3، سارے تیر جو ہے نا، جتنی بھی فوج ہے، یہ لشکر جو ہزاروں میں، چکنا چور کر دینا ابراہیم کو مار کے۔ کس سے مارنا؟ میری کرسی، میری بادشاہی میں نعوذ باللہ فرعون کی طرح میں خدا ہوں، یہ اس نے بغاوت شروع کر دی ہے، یہ دوسرا خدا بناتا ہے، لہذا اس کو لے جاؤ اور میدان میں کھڑا کر کو تیر مار کے اس کی بوٹی اور قیمہ ہو جائے۔ لے گئے، کھڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، عرش والے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم وہ خلیل اللہ، اللہ کہتے ہیں جو میرا بن جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، تو میرا بن جا میں تیرا، تو من شدی من تن شدی، تو جان شدی من جان شدی، تو میرا ہو جا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نہ گھبرا، مکروا ومکر اللہ مکرا ومکرنا مکر اللہ مکروا ومکر اللہ۔ نمرود نے مکر کیا، تدبیر کی، سوچ بچار کی، کھڑا کر کے اپنی فوج سے کہوں گا تیر مارو، تیروں سے مار مار کے بوٹیاں الگ ہو جائیں گی، ہڈیاں الگ ہو جائیں گی۔ اس نے اپنی عقل اور سوچ پہ ایسا کیا، اللہ سے مقابلہ کیا ابراہیم کو مارنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، میرا محمد کریم اس نے بھی مکر کیا۔ مکر کہتے ہیں سوچ بچار کو، سوچنے دے ذرا، اس نے بھی اپنی تدبیر لڑائی، میں نے اپنی تقدیر لڑائی، واللہ خیر الماکرین۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے، ایک بندہ ہے اس دنیا میں، پچھلے زمانہ میں ہزاروں سال پہلے ایک بندہ جو کہتے لا الہ تیرے بغیر کوئی نہیں، سارے کہتے نہیں اللہ ہے نہیں، نظر آتا نہیں، اللہ دکھائی دیتا نہیں، مانگتے ہو تو دیتا نہیں، ہم پیر فقیر ولی پیغمبر کتب ابدال دھاکہ طویل امن چمن جاتے ہیں، ادھر سے ملتا ہے وہ دیتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، اللہ نے سوچا اپنی قدرت میں فوج کو لڑا دیتا، اللہ قادر ہے، فوج باغی ہو جاتی، ایک دوسرے کو مارتے۔ فرمایا نہیں، ہم نے ایسے تدبیر سوچی، مچھروں کو بھیج دیا۔ مچھر جانتے ہو یہ بھوں بھاں والا، ادھر آ جائے، یوں کرو، نہ پر نظر آئے نہ ہڈی نظر آئے، جس کے 1000 دانت ہیں، یہ چھوٹا مچھر ہے، جب ڈنگ ڈستا ہے تو سب اندر چلے جاتے ہیں، جب کھینچتا ہے تو اتنے جراثیم اندر خون کے چھوڑتا ہے، یہ چھوٹا سا، پتہ نہیں وہ کہاں تھے۔ مکروا ومکر اللہ، اس نے بھی اپنی تدبیر لڑائی، میرے رب نے تقدیر لڑائی، اس نے اپنی قدرت دکھائی، مچھر آ گئے، کتنے مچھر آئے، اندھیرا ہو گیا، سورج چھپ گیا، فوج مچھروں کو میرے اللہ نے کہا تم میرے بنائے ہوئے ہو، ایک میرا یار ہے، باقی سارے میرے دشمن ہیں، میری قدرت کے منکر، میری خدائی کے منکر، میری معبودیت کے منکر، الہ ہونے کے منکر، ایک کا خیال کرنا باقیوں کا شاباش۔ سن چکے ہو، مچھر آئے، 1000 مچھر ایک کو پڑ جائے، میرے بھائیو جب مچھروں نے حملہ کیا فوج پہ کھانا، وہ ایک اللہ کا عذاب، یہ بیچارہ مچھر آتا ہے، بھو ہم جاگ گئے، یوں کیا، مچھر دانی لگائی، پنکھا لگایا، لائٹ جلائی، وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ اس کا خیال کرنا، یہ میرا یار ہے، ابراہیم کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ جو بقیہ ہیں نا ٹائیگر، بم والے، کلاشن والے، فوج والے، کیا بات، وہ جو فوج کا بڑا سپاہ سالار تھا وہ بھاگا سیدھا نمرود کے پاس، خیر تو ہے
پریشان ہیں۔ اس نے کہا واہ فوج تیری گئی، کدھر گئی؟ اس نے کہا کوئی پتہ نہیں چلتا، مچھر آ گئے ہیں، کو کدھر پڑا ہوا ہے، کو کدھر پڑا ہے، ہڈیاں کدھر ہیں، بوٹی گوشت ہے نہیں۔ اس نے کہا پاگل کا بچہ میرے پاس ہے، ایسے تلوار نہیں لگتی، تیر کیا لگے گا نشانے پہ مچھر کو، ایسے کرو، ایسے ہاتھوں سے مارو۔ میرے بھائیوں اللہ بڑا ہے۔ ایک مچھر جس کی ایک ٹانگ تھی نہیں تھی، کمزور مچھر۔ اب پھر نمرود کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ اپنی کرسی پہ لاڈ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، رنڈیے ہیں، بدمعاش کہیں کا، بے غیرت کہیں کا، کافر ادھر سے بول رہا ہے یوں مارو، چل۔ میرے پاس آیا تو اللہ نے ایک مچھر کو بھیجا، وہ جیسے کرسی میں بیٹھا ہوا تھا، سیدھا مچھر ناک کے سوراخ سے اندر بھوں کر کے سیدھا بھیجے میں۔ آپ کہا کرتے ہیں جو لنگڑا ہو، ایک اندھا ہو، ایک ٹانگ تو نہیں ہے مگر کہتے ہیں ہے تو لنگڑا مگر شرارتی زیادہ ہے۔ وہ لنگڑا تو گیا، ایک ٹانگ قدرتی نہیں تھی، وہ مچھر جب دماغ میں گیا بھیجے میں اندر، اس نے اپنا الارم بجانا شروع کر دیا۔ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ مَكَرْنَا مَكَرًا، دوسری جگہ ہے مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس نے تدبیر لڑائی نمرود ابراہیم کو مروا دوں گا۔ ہم نے سوچا نمرود تجھے تیری چھٹی کرواؤں گا، ابراہیم کو باقی رکھوں گا، یہ میرا خلیل ہے، میرا نبی ہے، میرا تعارف کرانے آیا ہے، میری قدرت بتلانے آیا ہے۔ مچھر جب اندر گیا اس نے ٹانگ ہلائی، سر میں درد پڑا، بڑھتا گیا، بھاگو، ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، آئیں، علاج جیسے گولی ویسے درد زیادہ، جیسے گولی، فوج بھی گئی، کچھ بچے آئے، سوجھ بوجھ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ہاتھ سے کہنے لگا نہ ٹیکہ اثر کرتا ہے، نہ گولی، نہ دم، نہ درود، نہ پیر، نہ فقیر، یہ لو میرا جوتا، جوتا بھی اپنا، سر بھی اپنا، اپنا جوتا بادشاہ والا، نمرود والا اتار کے دیا۔ جو آئے نا میرے پاس بولے، ایک کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور ہمارے سندھی میں سے سائیں سلام تھے، سلام پڑھنے والا بھی یوں کر رہا ہے، وہ آگے والا بھی کر رہا ہے، سدا جی ہیں، اور انگریز تو یہ بھی کہتے ہیں سلوٹ، اور نبی فرماتے ہیں السلام علیکم۔ اس نے کہا وہ اپنی فوجیوں کو، جو بچے کو، جو آئے نا، یہ میرا جوتا ہے، پہلا میرا جوتا اٹھاؤ اور میرے سر پہ لگاؤ 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 جوتے میرے سر میں لگاؤ، اور پھر میرے سے پوچھو کیا حال ہے۔ تو بھائیو ہماری سریکی میں کہتے ہیں رب رسے کے مت، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر عقل چھین لیتا ہے۔ یہ ہمارے صدرا، ہمارے وزراء، ہمارے جج، ہمارے وکیل، حلال کو حرام بناؤ، حرام کو، مجرم کو صاف بناؤ، اور جو مر گیا اس کو جیل میں ڈلواؤ، اس کے خاندان کو ڈلواؤ، مسجد بناؤ تو این او سی ہے، اللہ کا گھر بنا رہا ہے، شراب کے لیے این او سی نہیں، زانی کے لیے نہیں، ڈکٹیٹر کے لیے، ظالم کے لیے نہیں۔ اب جو بھی آتا بادشاہ سلامت، آپ تو اللہ ہے، نعوذ باللہ خدا ہے، ہم آپ کو جوتے میں مارو، ورنہ دیکھنا 5 جوتے سر میں لگتے تو مچھر چپ کر جاتا، تھوڑی دیر گزری پھر وہ شروع کر دیتا۔ تو اب جو بھی آتا مہمان، فلانا ملنے آ رہا ہے، بادشاہ سلامت کو دعا کرنے، ہمارا بادشاہ بیمار ہے، کم از کم جائیں تو صحیح۔ لوگوں نے کہا یہ افسوس کی بات ہے، اپنے بادشاہ کو جوتے سر میں ماریں، نہ جائیں گے نہ جوتا ماریں گے۔ تو بیٹے سے کہا بیٹا، نمرود نے سارے تو چھوڑ دے، تو میرا بچہ ہے، ابا کی خدمت کر۔ بیٹے نے کہا ابا تو بابا، نعوذ باللہ تو خدا الہ پاک ہے، اللہ ہے،
اور تو بادشاہ ہے اور تجھے ہم جوتا ماریں؟ غصے میں آیا، اٹھا، اس اپنے محل میں پیچھے ہو کے جیسے گھٹا لڑتا ہے، مرغے لڑتے ہیں، جانور بیل لڑتے ہیں، سنڈا سان لڑتا ہے، پیچھے ہو کے زور شور سے جو بن جوانی سے دیوار میں لگایا ٹکر، دماغ گیا پھٹ، مچھر گیا نکل، اور نمرود گیا انا للہ مر گیا، حرام موت۔ میرے بھائیو، حضور کو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تعریف کروی، اپنا تعارف کروا، اپنا شان بتلا۔ جب نبی نے تعارف کروایا اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مکے والے کھڑے ہو گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، عاص بن وائل، بڑے بڑے سردار، نبی کے رشتہ دار، نبی کے اپنے۔ تو رسول ہے؟ جی۔ کس نے بنایا؟ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت۔ اس اللہ نے بنایا جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، تو کہتا کیف آمنو باللہ، او مکے والو فآمنو باللہ، ایک اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، اللہ تین نہیں ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ پانچ نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ فآمنو باللہ، اللہ پہ یقین رکھو، ورسولہ، میں محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ آمنو باللہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ قبر والا، شجر والا، کھوتے والا، اونٹ والا، وہ چھوٹا بڑا دائیں بائیں کوئی نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اس پہ بھی ایمان لے آؤ، میں محمد پہ بھی ایمان لے آؤ۔ کون تو؟ النبی الامی ہے، میں نبی ہوں مگر میں ان پڑھ ہوں، میرا مرشد کوئی نہیں، میرا مربی کوئی نہیں، میرا استاد کوئی نہیں، میں نے کسی سبق پڑھا نہیں، مجھے کسی نے آگے بٹھا کے الف بے پڑھایا نہیں، میرا استاد بھی رب ہے، میرا مربی بھی رب ہے، میرا ہادی بھی رب ہے، میرا مالک بھی رب ہے۔ الامی النبی الامی الذی